الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم الذين ينقضون عهد الله وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو من بعد میثاقہ بعد اس کو مضبوط کرنے کے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور قطع کرتے ہیں توڑ ڈالتے ہیں اس چیز کو کہ حکم دیا اللہ نے اس کے ملانے کا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد مچاتے ہیں زمین میں اولئک هم الخاسرون یہی لوگ ہیں خسارے والے ٹوٹے والے کیف تکفرون باللہ کس طرح کفر کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا حالانکہ تھے تم مردہ فَأَحْيَاكُمْ پھر تمہیں اس نے زندگی عطا فرمائی ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر تمہیں وہ موت دے گا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
پھر تمہیں زندگی عطا فرمائے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹ کر تم جاؤ گے۔ آمنت باللہ وبآیاتی، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، فاسقین کے جو 3 اوصاف اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائے ہیں، ان میں سے پہلے وصف کا ذکر گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ہوا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ فاسق وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اس کے مضبوط کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں۔ اللہ سے کیے ہوئے عہد سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر ہو چکا کہ اللہ نے جو لوگوں سے عالم الست کے اندر عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور تمام لوگوں نے اس کا اقرار کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے پھر اس کے اوپر آسمانوں زمینوں کو اور آدم علیہ السلام کو گواہ بنانے کے بعد یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ اس عہد کو یاد دلانے کے لیے انبیاء آئیں گے اور تم نے اس کو بھولنا نہیں۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد لوگ اس کو بھول گئے۔ اگر اس سے مراد کافر ہیں تو انہوں نے تو بالکل ہی انکار کر دیا، اور اگر اس سے مراد اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، تو ان سے عہد لیا گیا تھا کہ تمہارے پاس جو کتابیں آئیں تم نے ان پر ایمان لانا ہے، جو رسول آئیں ان پر ایمان لانا ہے، اور پھر جب آخری رسول آئیں تو ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی نصرت اور مدد کرنی ہے۔ تو جن لوگوں نے اس عہد کو توڑا وہ بھی فاسقین کی اندر داخل۔ اسی طرح جو منافق ہیں کہ جو ایمان والوں کے پاس آ کر یہ اقرار کرتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لائے، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو کفر کیا، تو وہ بھی فاسق ہیں۔ ایسے ہی فرمائیں کہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نے اللہ کے ساتھ اس بات کا عہد کر لیا کہ اے اللہ، میں تیرے احکامات کو بجا لاؤں گا اور تیرے نبی کے طریقوں کو اختیار کروں گا، تیرے نبی کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں گا۔ تو ہر ایک کلمہ گو اس کلمے کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہے، یہ معاہدہ کرتا ہے کہ اس کی زندگی اللہ کے احکامات اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق گزرے گی۔ اب اگر وہ زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں گزارتا اور نبی کے طریقے کے مطابق نہیں گزارتا تو وہ بھی اس عہد کو توڑنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ فاسقین کی جو پہلا وصف ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور دوسرا وصف فاسقین کا وہ یہ ہے کہ وَيَقْطَعُونَ، وہ قطع کر دیتے ہیں
اس چیز کو کہ جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اس سے مراد قطع رحمی ہے، اور فرمایا کہ اس سے مراد وہ حقوق ہیں جو بین اللہ و بین العباد ہیں، اللہ کے اور اس کے بندوں کے درمیان میں جو حقوق ہیں، جو لوگ ان حقوق کو توڑ دیتے ہیں وہ اس سے مراد ہیں۔ اور اس کے بارے میں بھی گزشتہ جمعہ میں عرض کر دیا تھا کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان حق کیا ہے، ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ ذات میں، صفات میں، افعال میں، کسی چیز میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرائیں۔ پھر وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ مِنْهُ، وہ تمام حقوق داخل ہیں جو بین العباد ہیں، ایک بندے کے دوسرے بندے کے ساتھ، ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ، ایک رشتہ دار کے دوسرے رشتہ دار کے ساتھ، جتنے بھی حقوق ہیں بین العباد، وہ سارے کے سارے حقوق اس کے اندر داخل ہیں۔ جو لوگ ان حقوق کو توڑتے ہیں، فرمایا کہ وہ فاسقین میں داخل ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان حقوق کی بار بار تاکید فرمائی ہے، اور احادیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کی پاسداری کا بار بار حکم دیا۔ ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرحمن شجنۃ من الرحیم شجنۃ من الرحمن، فرمایا کہ جو رحم ہے، قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، فرمایا کہ یہ قرابت داری اور رشتہ داری یہ اللہ کی رحمت کی ایک شاخ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ من وصلھا وصلتہ ومن قطع قطعتہ، کہ جو آدمی قرابت داری اور رشتہ داری کو جوڑے گا اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے گا تو میں اس کے حقوق کو ادا کروں گا، اور جو رشتہ داروں کے حقوق کو توڑے گا تو میں اس کے حقوق کو توڑوں گا۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انا اللہ وانا الرحمن خلقت الرحیم فمن وصلھا وصلتہ ومن قطع، فرمایا کہ میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں، میں نے صفت رحم کو پیدا کیا، قرابت داری اور رشتہ داری کو پیدا کیا۔ اب جو آدمی اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو اس کو توڑے گا تو میں اسے توڑ دوں گا۔ کہ جو آدمی اپنے رشتہ داروں کے، قرابت داروں کے حقوق کو ادا کرے گا تو اللہ بھی اس کے حق کو ادا کریں گے، اللہ اس کو اپنا مقرب بنا لیں گے، اس سے محبت کریں گے اور اس کے اوپر اپنا فضل و کرم کریں گے۔ اور جو آدمی قرابت داری اور رشتہ داری کے حقوق کو توڑے گا، اسے ادا نہیں کرے گا تو اللہ اسے توڑ دیں گے، یعنی اللہ اسے اپنے سے دور کر دیں گے اور اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے اسے محروم کر دیں گے۔ ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہے کہ دنیا کے اندر اس کی رزق کے اندر اضافہ ہو اور اس کی عمر کے اندر اضافہ ہو، اس کے رزق کے اندر برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، عمر بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئے اور قطع رحمی سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، کہ جنت کے اندر قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ جو اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا، قطع رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی سے کام نہیں لیتا، فرمایا ایسے انسان کا داخلہ جنت میں نہیں ہوگا۔
ایک روایت میں جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا فرمایا اور مخلوقات کی پیدائش سے فارغ ہوئے تو صفت رحم یہ کھڑی ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ چمٹ گئی اور عرش کے پائے کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اب یہ رحم، قرابت داری اور رشتہ داری کس طرح سے کھڑی ہوئی؟ فرمایا اس کی حقیقت تو اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول جانتے ہیں، بظاہر تو اس کا جسم نہیں، لیکن فرمایا کہ ملائے اعلیٰ میں اور آخرت کے اندر بعض ایسی چیزوں کا جس کا دنیا کے اندر جسم نہیں ہے وہاں پر جسامت دے دی جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہ صفت رحم اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی یا اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کے کھڑی ہو گئی اور عرض کیا کہ اے اللہ، آج کا دن ایسا دن ہے کہ میں تجھ سے پناہ میں آتی ہوں اس بات سے کہ لوگ میرے حق کو پامال کریں، میرے حق کو ضائع کریں، کہ دنیا کے اندر لوگ میرے حق کو پامال کریں گے، ضائع کریں گے، میں اس بات سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جو آدمی تمہیں جوڑے گا میں اسے اپنا قرب عطا کروں گا، اور جو تجھے توڑے گا تو میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں اسے عذاب دوں گا اور میں اسے توڑوں گا۔ تو اس رشتہ داری اور قرابت داری نے، صفت رحم نے عرض کیا اے اللہ میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو تمہیں جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو تمہیں توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ قرابت داری اور رشتہ داری جو ہے اس کا بہت بڑا حق، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کی ادائیگی کے بارے میں بار بار تاکید فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ نے بار بار اس کا حکم دیا۔ خطبہ نکاح کے اندر عام طور پر جب خطبہ پڑھا جاتا ہے ایک آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، کہ تم اس اللہ سے ڈرو، تساءلون به، کہ جس کا نام لے کر کے تم اپنے حقوق کے بارے میں ایک دوسرے سے مطالبہ کرتے ہو، سوال کرتے ہو، والارحام، اور رحم، قرابت داری اور رشتہ داری کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرو کہ کہیں قرابت داری اور رشتہ داری کو توڑ نہ ڈالو۔ تو اس لیے فرمایا کہ قرابت داری اور رشتہ داری کو توڑنا یہ فاسقوں کی صفت ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ اللہ رب العزت نے جس کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو توڑ دیتے۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم اپنی قرابت داری اور رشتہ داری کا حق ادا کرو۔ رشتہ داروں کے تمہارے اوپر حقوق ہیں، شریعت نام ہی ہے حقوق کا۔ شریعت کے اندر حقوق کی ادائیگی کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کا حق ادا کرو اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرو۔ جو لوگوں کے تمہارے اوپر حقوق عائد ہیں ان حقوق کی پاسداری کرو، اور لوگوں کے جو حقوق ہیں تمہارے اوپر ان کی نوعیت مختلف ہے۔ تمہارے ماں باپ کے حقوق ہیں، تمہاری اولاد کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، خاوند کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ہم سفروں کے حقوق ہیں، اور ان تمام حقوق کو تم نے ادا کرنا ہے۔ اگر ان حقوق کو ادا کیا جائے گا معاشرے کے اندر امن آئے گا، سکون آئے گا، چین آئے گا، اور اگر ان حقوق کو توڑا جائے گا معاشرے میں بد امنی پھیلے گی، بے سکونی پھیلے گی، قتل و غارت پھیلے گی، مقدمہ بازی ہوگی، مار دھاڑ ہوگی۔
اس لیے فرمایا کہ جس خاندان کے اندر اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، آپس میں تعلق نہیں ہے، اس خاندان کے اس نا اتفاقی کا اور اس فساد کا جو اثر ہے وہ پورے معاشرے کے اوپر پڑتا ہے، اور پورے معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ برپا ہوتا ہے۔ ایک خاندان ایک معاشرے کا اندر جو ہے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ خاندان میں فساد ہے، بگاڑ ہے، معاشرے میں فساد ہوگا۔ معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد ہے تو پوری کی پوری قوم جو ہے اس کے اندر بگاڑ اور فساد ہوگا، اور اس کی قومی حیثیت جو ہے وہ برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے، اور کس طرح سے حقوق ادا کیے جائیں، اس طریقے سے ادا کیے جائیں جس طرح ادا کرنے کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔